اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس محبت کو قائم کریں، نسل، ذات اور برادری کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ایک دوسرے کے رشتوں کی قدر کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور انسانوں کو شامل کر جو تجھ پر ایمان لائے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے فعل میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہوئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار ہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کر لیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچا لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فنا ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ فرما دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی سانپ بچھو یا حیوان کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سانپ ہو، بچھو ہو یا کوئی بھی حیوان جن ہو، اس آیت کے احترام اور نوح علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے باعث انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں